محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ بقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آیت نمبر 127 سے آج ہم کو آغاز کرنا ہے، اور مضمون چل رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا گزشتہ کل ہم پڑھے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم پڑھتے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 127 سے، 127 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب، اور یاد کرو جب، یرفع اٹھا رہے تھے، ابراہیم القواعد، ابراہیم، اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا عمل بتا رہے تھے، القواعد بیسمنٹ، من البیت گھر کے، البیت جیسا کہ ہم کل بتائے کہ البیت سے مراد بیت اللہ، کعبۃ اللہ۔ اور یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کے یعنی کعبۃ اللہ کے بیسمنٹ کو اٹھا رہے تھے، اسماعیل، اور اسماعیل بھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کعبۃ اللہ کے بیسمنٹ کو اٹھا رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ بتاتے ہیں علماء کرام کہ بیسمنٹ موجود تھا پہلے سے، جو حضرت آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ تھا۔ اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کعبۃ اللہ تعمیر کر چکے تھے، لیکن زمانے کے گزرنے سے وہ، اور خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے موقع پر، یہ اس کے دیواریں جو ہے وہ منہدم ہو گئی تھی، دیواریں اوپر سے منہدم ہو گئی، گر گئی تھی، لیکن اندر سے بیسمنٹ جو تھا وہ برقرار تھا، جو بنیاد تھی وہ تھی تو اسی بنیاد کو دوبارہ ریس کر رہے تھے، جی، نیا بیسمنٹ نہیں ڈال رہے تھے، بلکہ جو بیسمنٹ، جو بنیاد آلریڈی موجود ہے، اسی کے اوپر دیواروں کو ریس کر رہے تھے، وال ریس کر رہے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کے دیواروں کو ریس کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے، بیسمنٹ کے اوپر اٹھا رہے تھے دیواریں، وَإِسْمَاعِيلُ، اور ان کے ساتھ اسماعیل بھی تھے۔ ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار، ربنا، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے رب، تقبل منا، تقبل قبول فرما، منا ہم سے یہ عمل، یہ جو ہم کام کر رہے ہیں مولا، یہ تو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، انک بے شک تو ہی، انت انک انت بے شک تو، انت انک کا تو، انت بے شک تو ہی، انک انت بے شک تو ہی، تأکید کے لیے 2 مرتبہ اشارہ لائے ہیں۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے، بے شک تو ہی سننے والا ہے۔ کیا سننے والا ہے؟ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ دعا کر رہے تھے نا، بے شک تو ہی ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، العلیم ہمارے مقصد کو جاننے والا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں تو ہی جاننے والا ہے، ہمارے عمل کو دیکھنے والا اور ہمارے مقصد کو جاننے والا بے شک تو ہی ہے۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مین کنسٹرکشن کرنے والے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایز اے ہیلپر ان کو ہیلپ کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت تعمیر کر رہے تھے، اس وقت ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کنسٹرکشن کرتے چلے جاتے، ایک پتھر پر کھڑے ہو کر، اور وہی پتھر کو آج ہم مقام ابراہیم کہتے۔ اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر جماتے جاتے، اور کیا کہتے ہیں، گچی، جو آج کل سیمنٹ کا کام ہوتا، اس زمانے میں گارا مٹی سے پانی ملا کر مٹی میں وہ گچی استعمال کرتے تھے، گچی بنا کر۔ تو یہ جو پتھر اٹھا کر دینے کا کام تھا، اور مٹی اور پانی کو مکس کرنے کا جو کام تھا، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تھا۔ وہ مکس کرتے جاتے تھے، جی، اور دیتے جاتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو جماتے جاتے تھے۔ اس طرح سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کیا۔